حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین نے خدا کے حضور شکرانہ ادا کیا اور روزہ رکھا، اور وہ 10 محرم کا دن تھا۔ بعد اس کے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بستی بسائی جس کا نام سامانین رکھا۔ عربی میں اس کے معنی 80 کے ہیں۔ چونکہ کشتی میں کل 80 لوگ تھے تو اسی مناسبت سے بستی کا نام بھی یہی رکھا گیا، اور آپ نے زمین پر سب سے پہلے آس کا درخت لگایا۔ اور بعد اس کے حضرت نوح نے اپنے بیٹے سام کے ساتھ، جنہیں بعد میں ولی عہد بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کو کشتی سے نکالا اور انہیں جہاں وصیت فرمائی گئی تھی وہیں دوبارہ دفن کر دیا۔ کشتی سے اترنے کے بعد اللہ نے حضرت نوح اور ان کے بیٹوں کو برکت دی، اور ان کو زمین پر پھیل جانے اور اپنی نسل بڑھانے میں برکت دی، اور زمین کے باوی جانوروں اور پرندوں میں بھی برکت دی، اور انہیں حضرت نوح کے تابع رکھا۔ مزید فرمایا کہ ان جانداروں کا گوشت جنہیں تم پر حلال کیا گیا ہے کھاؤ، اور زمین سے اگنے والا اناج اور سبزیاں اور فصلیں، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا، اور کھیتی کرو اور اللہ برکت دینے والا ہے، اور زمین پر پھیل جاؤ اور آپس میں نہ لڑنا، اور شیطان کی چالوں سے بچنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اللہ کی پناہ مانگتے رہنا اور حکم عدولی نہ کرنا، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بعد اس عذاب کے حضرت نوح علیہ السلام 40 اور بعض روایات میں ہے 50 سال بعد وفات پا گئے، اور آپ کی قبر مسجد حرام میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام بن نوح، سام، یافس اور قنعان، اور اب ہم مختصر احوال ان چاروں کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ سام بن نوح ابراہیمی روایت کے مطابق نوح کے بیٹوں میں سے ایک ہیں۔ سام کی اولاد گورے رنگت کی ہے، جبکہ حام کی اولاد سیفام ہے۔ سام کے 5 بیٹے تھے، ایلام، اسور، ارفقسد، الود، ارم۔ حام بن نوح کے دوسرے بیٹے جن کا تورات میں مفصل ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ذکر تو ہے لیکن نام نہیں، اسی واسطے مفسرین میں اختلاف ہے۔ جو لوگ تورات کی روایت کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ان کو حضرت نوح کا نافرمان لڑکا بتاتے ہیں جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا بلکہ طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ برخلاف اس کے طبری نے غرق ہونے والے لڑکے کو حضرت نوح کا چوتھا بیٹا بتایا ہے اور اس کا نام قنعان بتایا ہے۔ حام کے متعلق لکھا ہے کہ بچنے والے 3 لڑکوں میں سے ایک تھا، اور طوفان میں ختم ہونے کے بعد جب زمین تقسیم ہوئی تو حام کو مصر، سوڈان، جیش اور توبہ کے علاقے ملے۔ ان کی اولاد میں سیفام ہیں، کہتے ہیں نمرود بھی انہی کی نسل سے تھا۔ حام کا ایک بیٹا یام یا قنعان تھا، روایات میں اختلاف بھی ملتا ہے، کچھ کے نزدیک یہ نوح علیہ السلام کا غرق ہونے والا بیٹا تھا۔ حام کی اولاد کے بارے میں تورات میں مذکور ہے، بنی حامیہ میں قوش اور مصر میں فوت اور قنعان کا ذکر ملتا ہے۔ یافس بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا جو آپ کے ساتھ نجات پانے والوں میں سے تھا، اور ان کی نسل سے ترک، سقابلہ اور یاجوج ماجوج تھے۔ یافس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یوان بن صافت یا یونان بن یافس، اور اس کے نام پر یونان ملک کا نام ہوا۔ تورات میں اولاد یافس کے بارے میں پیدائش کے باب میں ان کی اولادوں کا تذکرہ ملتا ہے جن کے نام خمر اور ماجو، جاور، مادی، یاجوج ماجوج ہیں۔ قنعان بن نوح کا وہ بیٹا جو ایمان نہ لایا۔ نوح کا بیٹا یام جس کا لقب قنعان تھا، اور قنعان کی والدہ واحلہ، گھر میں سے یہ دونوں علیحدہ رہے اور غرق ہوئے۔ نوح نے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کو کہا لیکن وہ سوار نہ ہوا اور غرق ہو گیا۔ حالانکہ تورات کے سفر میں نوح کے 3 بیٹے ہیں، سام، حام، یافس، اور تینوں کا کشتی میں سوار ہونا اور طوفان سے نجات پانا لکھا ہے، اور مفسرین اسلام اس بیٹے کا نام قنعان بتاتے ہیں، حالانکہ قنعان حام کا بیٹا نوح کا پوتا ہے۔ ایک بیٹا اور حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ یہ دونوں کافر تھے، ان کو کشتی میں بیٹھنے والوں سے مستثنی قرار دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور آپ کے بیٹے یام کے بارے میں تھا جو اسی بیوی سے تھا، جبکہ آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس ایمان لا چکے تھے اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ حضرت سام اور ان کی اولاد بعد میں اس علاقے میں آباد ہوئی، چنانچہ قوم عاد، قوم سمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سامیون نسل تھے۔ حام اور یافس دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے اور اپنے اپنے علاقوں میں ان کی نسل بھی آگے چلی۔ ان کے علاوہ حضرت نوح کا ایک بیٹا عابر بھی تھا جو طوفان سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ تورات میں مذکور ہے کہ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح نے زمین پر کھیتی باڑی کی اور سب سے پہلے انگور کی بیل لگائی۔ یہاں یہ ذکر کرتے چلیں کہ روایت میں آتا ہے کہ شراب سب سے پہلے حضرت نوح کے دور میں ایجاد ہوئی۔ سعید بن الموسیب کہتے ہیں کہ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام سے تو قوم عرب، روم اور فارس پیدا ہوئے کہ ان سب میں خیر اور فلاح ہے۔ حام سے قوم سوڈان،
بربر اور قبطی پیدا ہوئے اور یافت سے ترک، صقالیہ، یاجوج ماجوج اور منگول وغیرہ پیدا ہوئیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس وحی بھیجی، اے موسیٰ، تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل اعلیٰ یعنی بالائی عراق کے باشندے سام بن نوح کی نسل سے ہیں۔ ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ عرب، ایرانی، قبطی اور ہندوستانی بھی سام بن نوح کی اولاد ہیں۔ محمد بن صائب کہتے ہیں ہندوستانی یوفر بن یقتن بن عابر بن شالح کی اولاد ہیں۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ قوم جرہم وغیرہ جرہم بن عاجر بن سبان بن یقتن بن عابر بن شالح ان کی اولاد ہیں۔ یہ ان راویوں کا قول ہے۔ اس کے علاوہ مورخین یہ کہتے ہیں کہ پارس یعنی فارسی ایرانی فارس بن ببرس یا یاسور بن سام بن نوح کی اولاد ہیں۔ افریقہ کے مشہور بربر قبائل جن میں صائبہ اور قطامہ شامل ہیں، یہ اگرچہ بربر ہیں لیکن امالکہ کی اولاد سے نہیں ہے، بلکہ یہ افریکش بن قیس بن سیفی بن سبا بن قعطان بن عابر بن شالح بن افخشند بن سام بن نوح کی اولاد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بابل سے نکلتے ہی امالیک نے پہل عربی میں باتیں کی۔ عرب العربہ انہیں امالیکیوں اور بنی جراحم کو کہا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی فرما برداری کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہر طرح کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔